السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے کندھوں میں سر رکھ کر سلامی دی اور پھر اس شیر نے اپنا ایک چند روز کا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ اس کی یہ بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ اچھی پرورش کرنا کوئی اور نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند روز کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا جی بابا جان جیسا آپ کا حکم ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا، آپ؟ نہیں۔ ابو الحارث نے فرمایا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا
اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشور کی شام تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام کی شہادت کے بعد شور و گل برپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج عسکریہ کے اندر اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص اس شیر سے کہنے لگا، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے جیسے ہی ان صحابی کی بات سنی، وہ اسے مارنے کی بجائے انہیں صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی شاعتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ مقتل کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے آواجے کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو رون ڈالا تھا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اور بھی واقعات سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔